بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان زیر، آپ کو سپورٹس آن میں ویلکم کہتا ہوں جی۔ آپ سب کو جی حج مبارک، اور یہ مسلمان کے لیے ایک بہت زیادہ فضیلت والی چیز ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ادھر موجود ہیں حج کا فریضہ انجام دے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی یہ سعادت دے کہ ہم بھی بار بار حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں جی۔ عید کا بھی سماں ہے جی، تمام لوگ قربانی کے لیے بھی اوبیسلی اس میں تمام مسلمان بڑے خوشنودی کے ساتھ اس فریضے کو بھی انجام دینے کے لیے جی پوری کوششیں جاری ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے جو قربانی لے کے جانور لے کے آئے ہیں وہ بھی تھوڑا سا خیال کریں، ریٹس کو ذرا کم کیا جائے، کیونکہ یہ ایک پوری جنگ جاری رہتی ہے لوگوں اور ان کے درمیان بھی۔ اوبیسلی کرکٹ کا شو ہے جی، سپورٹس کی بھی بات کریں گے، دیگر سپورٹس کے حوالے سے آج اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے۔ گیسٹ ہمارے ساتھ بڑے خاص ہیں جی، اسپیشل میں نے نہیں کہا، شاہنواز رانا صاحب اور محسن بھائی، تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ دونوں کو جوائن کرنے کا۔ بہت شکریہ، آپ دونوں کو حج مبارک اور جمعہ بھی مبارک۔ آپ کو بھی مبارک اور جی پوری جی قوم کو مبارک ہو کہ بالکل اللہ ایسے ہی، تعالیٰ اس بابرکت دن کے طفیل ہماری پریشانیوں کو اور مشکلات کو آسانیوں میں آمین تبدیل کرے۔ آمین۔ آمین۔ اچھا، تھوڑا سا اگر ہم کرکٹ پہ تو سپورٹس پہ بات کرتے ہیں، تھوڑی سی اس ٹاپک پہ میرا خیال ہے ضرور بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ قربانی کی جو بات ہم کر رہے ہیں، ایک اس کی جو جسٹ ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ وہ باپ بیٹے کی گفتگو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ہوئی۔ بہت خوبصورت ایک یہ فریضہ ہے، اور ہم کہیں نہ کہیں، میں اس لیے یہ آپ دونوں کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی لاسٹ 3-4 ایئر سے نا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر ایک خاص قسم کی کمپین ایک ہو رہی ہے، کمپین ان اے وے کہ جی آپ چیریٹی کر لیں، آپ کو حج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، کسی کی شادی کروا دیں، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا ایک ڈفرینٹ رسپانسبلٹی بھی رکھی ہے، اس کا ایک فریضے کو انجام کرنے کا طریقہ بھی رکھا ہے، تو یہ جو مکس کیا جاتا ہے چیریٹی کو عبادت کے ساتھ یا فریضے کے ساتھ، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہم پہ نافذ کی ہیں اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اور بہت ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں۔ یہ جو لاجک دی جاتی ہے نا کہ جی آپ قربانی نہ کریں، کسی کو حج کرا دیں، کسی کا علاج کرا دیں، یا اس کی کوئی اور مالی مدد کر دیں، تو اس طرح تو ساری عبادات کا سبسٹیٹیوٹ آپ کو نہ ہاں کو دے دیں گے، تو وہ تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ جس طرح جو عبادت مسلمان کا مطلب کیا ہے جی؟ مسلمان کا مطلب ہے کہ تسلیم کرنا، جی کہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو من و ان تسلیم کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو آپ کو سمجھ آ رہی ہے تب بھی، وداؤٹ لاجک یس، ایکسیپٹ کرنا، ہر طرح ماننا، کہ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تب بھی، اور اگر نہیں آپ آ کو رہی سمجھ آ رہی تب بھی۔ ہاں، دیکھیں نا، آپ نے ایمان بالغیب جو ہے، جی 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 غائب ہوتا ہے کیا ہے؟ غائب ہوتا ہے جو میرے ادراک میں، میرے حواس خمسہ میں اس کو ڈیفائن کر ہی نہ سکوں، جی، کسی بھی طرح اس کو محسوس نہ کر سکوں۔ اگر میں یہاں سے کسی چیز کو دیکھ نہیں رہا ہوا تو وہ غائب نہیں جیسے ہے۔ رب کی مثال جی، جس رب کو ہم جیسے مانتے ہیں جی، اگر مجھے یہاں سے ملتان نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب وہ غائب نہیں، وہ موجود ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جی لیکن غائب وہ چیز ہے جو میرے کسی حواس خمسہ میں، میرے کسی تخیل میں وہ سما ہی نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اپنی ہم پہ جتنی بھی عبادات دی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے پیچھے ایک لاجکس ہے۔ جی یہ ایک پورا ٹاپک ہے جو شاید اس ہم ہمارا نے وہ وقت اس میں جی جی احاطہ نہ کر سکے، لیکن اس کو اسی طرح ہی تسلیم کرنا چاہیے جس طرح ہے، اور جی، اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے تھرو ہم تک آئی ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ اور اصل مقصد تو جس یہی ہے نا جی، آپ ان لوگوں کو بھی خیال رکھیں جو آپ کے اپنے نہیں ہیں، سراؤنڈنگ میں ہو سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا جاننے والا جو بڑی ایسی بڑی تعداد اس میں میں لوگ ہیں۔ ایک چیز دیکھیں نا کہ کتنی بڑی ایک اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہوتی ہے، جی کہ آپ کے وہ کچھ لوگ، ہمارا جو بہت بڑا ایک طبقہ ہے جن کی معاشیات ہی اس چیز پہ ہے یس، کہ انہوں نے کچھ جانور پالنے ہیں، اور سال بعد ان کا ایک ریونیو آنا، اور اگلے سال کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو چلانا ہے۔ اسی طرح اس سے ایسوسیٹ کتنی بڑی ایک اکنامکس ہے جو پورے مطلب کسائی سے لے کے ٹرانسپورٹیشن تک، ٹرانسپورٹیشن لے کے منڈیوں تک، منڈیوں سے لے کے، یہ ایک پوری اکنامک چارے کی بات کر ایکٹیویٹی ہے۔ لیں، پھر ایون آفٹر قربانی آپ جو میٹ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں یس، جی، آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں جی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اصل میں نا یہ جو قربانی ہے نا، جی یہ ایک پیغام ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت کی اور خون کی نہیں ضرورت، جی 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 ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن اس کے نزدیک جو وہ پیغام دینا چاہ رہا تھا نا انسانیت کو، وہ یہ ہے کہ یہ قربانی جو ہے نا، یہ صرف ایک جانور کی نہیں ہے، آپ کے خواہشات کی قربانی ہے، جی ٹھیک ہے نا، آپ کے جذبات کی قربانی ہے۔
آپ کے دیگر ایسے معاملات کی کہ جن پر ہم توجہ ہی نہیں دیتے، یہ ان کی قربانی کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ ہم نے نا اب اس قربانی کو ایک بنا لیا فیسٹیول. جی وہ جو آپ نے بات کی نا کہ جی شادی کروا دیں کسی کی بچی کی یا کسی کا علاج کروا دیں، اگر یہ بھی کروا دیا جائے نا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی قربانی ہی ہے. جی اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک جانور دکھایا جا رہا ہے ٹی وی کے اوپر جس کو بار بار دکھا رہے ہیں اور اس کی قیمت ہے 7 کروڑ. ٹھیک ہے نا، میرے رب نے تو 7 کروڑ کی قربانی نہیں قبول کی تھی، وہ تو ایک چھوٹا سا دمبا تھا نا جو آ گیا، جو رکھ دیا گیا. اب یہ کہ آپ 7 کروڑ کی قربانی جو دے رہے ہیں وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے دکھاوا. پھر آپ اس کو 7 کروڑ کو خرید کر اور پورے شہر کے اندر اور پوری گلیوں میں پھیلائیں گے تو آپ ان لوگوں کا قتل نہیں کر رہے جن کے پاس نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. اور ہم نے آپ ان لوگوں کے احساسات کو نہیں مار رہے، ان کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں کر رہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے. جی 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 ٹھیک ہے نا. قربانی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دکھاوا کریں اور آپ جناب علی پورے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس خون کی اور اچھا دونوں چیزیں بڑی سیپریٹ ہے. جیسے دکھاوے کی آپ نے بات کی یا نہ کرنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ جس نے استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو یہ مطلب اتنی بڑی بات ہے کہ کرنا خوشنودی سے کرنا، اور یہ دکھاوے والی جو آپ بات کر رہے ہیں جو ہے نا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. جی جی استطاعت ایک علیحدہ چیز ہے. استطاعت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ دنیا کو یہ بتاتے پھریں کہ یہ میرا جانور تو 5 لاکھ. لوگ ایسے ہیں جو نہیں بھی کر رہے، کچھ لوگ ایسے بھی بھائی نہیں کر رہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. جی جی وہ اگر نہیں کر رہے تو ان کی کوئی مجبوری ہوگی. لیکن ہم نے جو موجودہ دور کے اندر جو ہے نا وہ اس کو ایک وہ اب 7 کروڑ کا ایک جانور بندہ خرید رہا ہے. یار آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بچیاں، کتنی جو اپنا ایسی ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں کہ جن کے گھر کے اندر سفیدی، جن کے سر پر سفیدی آ گئی ہے نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. میرے رب نے تو نہیں کہا کہ آپ 7 کروڑ روپے کا جانور خرید کے جو ہے وہ کریں. قربانی ایک مخصوص اس میں ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے یہ نہیں. لیکن اگر آپ آگے کچھ کر رہے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں اس پیسے کو جو ہے چیریٹی کے اوپر، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ کسی مولوی کا نہیں ہے. اب اس کے اوپر کوئی قدغن لگا دے تو لگاتا پھرے، لیکن یہ کہ آپ اپنی قربانی کر کے باقی سے آپ مدد بھی کر سکتے ہیں. آپ کا صرف تقوی ہی جاتا ہے یا نہیں. بڑی ایک خوبصورت واقعہ ہے، میرے سے ریلیٹ کرتا ہے. میرا نا کافی اٹھنا بیٹھنا تھا گرانڈ فلاور اور مکی آرتھر کے ساتھ، اور اکثر ان کے ساتھ انہوں نے بھی بکرا خریدا. بتاتا ہوں جی آپ کو. میں کہا شاید انہوں نے بھی کہا یار بھانو بھی بیڑا شاید دعا. تو وہ پاکستان میں تھے تو اکثر ان سے ملاقات ہوتی. تو پھر خیر وہ عید کی چھٹیاں تھی. اچھا. تو میں نے ان کو کہا کہ جی کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوگی. کہتے ہیں ہاں ادھر پی سی بی میں بھی سب ویکیشن پہ جا رہے ہیں. وہ اٹھتے ہوئے نا گرانڈ فلاور نے کہا اٹ سیمز لائک بٹ کروئل ایکٹ، آپ کی جو یہ سلاٹر آپ کرتے ہیں مسلمان، یہ تھوڑا سا بڑا کرول سا ایکٹ لگتا ہے. خیر مجھے برا بھی لگا، میں بیٹھ گیا. میں نے کہا اچھا. میں نے خیر اس کو آبجیکٹو بتایا پہلے تو کہ ہم کیوں کرتے ہیں کہ غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، اس کا مقصد کیا ہے. دوسرا میں نے کہا اگر آپ کو دوسری طرف آ جائیں، آپ کو آئیڈیا ہے کہ ایک کوئی بھی جیسے KFC کے ہم نام کیا لیں، کسی بھی برانڈ کا، جو ایک دن کے اندر وہ کتنا سلاٹر کرتے ہیں فار دا سیک آف بزنس. اس نے کہا جی اٹ کوڈ بی ان دا بلینس. تو میں نے کہا وہ پیسے کما کے سلاٹر کرنا جو کہ نظر نہیں آ رہا، وہ آپ کی نظر میں لیجٹمیٹ ہے، وہ جائز ہے. ہاں اس نے بیچنا ہے، وہ بزنس کر رہا ہے نا جی. ہم مسلمان جو ہے وہ بزنس نہیں کر رہے، اللہ کی رضا کی خاطر کہہ رہے ہیں، اور آپ اسے کہہ رہے کروئل ہے. تو ہی اپولوجائزڈ. اس نے کہا جی میں معذرت کرتا ہوں، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں تھا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کو بتانا سمجھانا. اور پھر ہم نے ایک بڑا جملہ کہتے ہیں غریبوں کے لیے، اس کے اندر جو ہے کچھ تھوڑا سا گوشت کھانے کو مل جاتا ہے، ورنہ تو گوشت کہاں ملتا ہے. رانے آپ اپنا بہنوئیوں کو بھیجتے ہیں، رانے جو ہیں وہ آپ اپنے ساسوں کو بھیجتے ہیں، رانے جو ہیں وہ آپ اپنے فلاں کو بھیجتے ہیں اور ان کے اوپر پٹی لگا کے اوپر ان پہ لکھ کے بھیجتے ہیں. تو پھر وہ رانے جو ہیں وہ کسی غریب کے گھر کیوں نہیں جا رہی؟ اس کو تو ہڈی بھیج رہے ہیں آپ، ہڈیاں بھیجتے ہیں، بڑی بڑی ہڈیاں جو ہیں وہ غریبوں کو تقسیم کر دیتے ہیں. بات اصل میں یہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو قربانی ہے نا، ہم اس قربانی کی طرف شاید بہت کم آ رہے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمائی آپ نے، تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ قربانی تو ہو گئی، تو بچا کیا بچایا؟ انہوں نے جو تھوڑا بہت بچا ہوگا وہ تھوڑا بہت رکھا، باقی انہوں نے کہا جی سارا میں نے تقسیم کر دیا. تو آپ نے کہا نہیں، وہ بچا ہے، جو آگے گیا وہ بچا. کیا خوبصورت بات. بچا کانسیپٹ یہ ہے قربانی کا نا، کہ آپ نے فرمایا کہ بچا یہ نہیں ہے جو ہمارے پاس، بچا وہ جو ہمارے آگے کام آنا، وہ ہم نے اپنے لیے بچایا.
یہ تو کنزیوم ہو جانا، یہ تو دنیا کا مال ہے، یہی ختم. بہرحال یہ کہ ہمیں نا جو قربانی ہے نا اس کو دکھاوا نہیں بنانا چاہیے، اور موجودہ دور کے اندر جو ہے نا قربانی میرے ذاتی خیال کے اندر، میں پھر بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1 منٹ کے اندر نا مسلمان ہونے اور نہ ہونے کا فتویٰ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ میرے اپنے ذاتی پوائنٹ آف ویو کے تحت جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں اس کے اندر تو ویسے تو پوری پاکستان قومی جو ہے وہ قربانی دے رہی ہے، اور وہ عید الاضحیٰ سے پہلے ہی قربان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے یعنی، اور مختلف حوالے سے. اور ابھی تو آپ یہ عید الاضحیٰ ختم ہوگی تو آپ کا بجٹ آ جائے گا، پھر زبردست، پھر لیلوں کی قربانی نہیں ہوگی، پھر بندوں کی قربانی ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو یہ قربانیاں جو ہیں وہ تو ہم دے ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اور اس میں قصائی جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں اشرافیہ ہوں گے، ہمارے مالکان ہوں گے، اس ملک کے اوپر قبضہ کرنے والے وہ قصائی ہوں گے جو ہم پہ چھری پھیریں گے. تو قربانی کا سلسلہ تو ہم چلائے جا رہے ہیں، لیکن اس کو اس مطلب جو یہ قربانی جس کے جو ہمارے دین کا حصہ ہے، اس قربانی کو تو کم سے کم آسان بنا دیں نا. اس کے اوپر بھی یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ایک آپ نے اچھا سا بکرا خریدنا ہے اور ٹھیک ہے، ایک آپ نے اچھا سا درمیانہ سا جانور خریدنا ہے اور ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا، اب جو وائٹ کالر لوگ ہیں ان کی زیادہ مرن ہے، وہ بیچارے زیادہ پریشان ہیں. غریب تو غریب ہے، اس نے ہاتھ جاڑ کے کھڑے ہو جانا کہ نہیں میں تو غریب ہوں. تو جن کا ویسے ٹیرر بنا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے یعنی، میں بہت اچھے کپڑے پہن کر یہاں ٹی وی کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، ہاں جی، پچھلے 15 دن سے گھر کے اندر یہی جھگڑا ہو رہا ہے کہ جانور کون سا لینا ہے. تو میں نے کہا میں کم جانور ہوں، مجھ کو ہی آپ ذبح کر دیں، ٹھیک ہے یعنی. تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو ہمیں آسان بنانا چاہیے، اس کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، اور ہمیں قربانیاں صرف جانور کو ہی نہیں دینی چاہیے، اپنے جو معاملات ہیں نا، اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنی محبت، ٹھیک ہے یعنی. بہن کو ہم اس کا حق نہیں دے رہے ہیں، 7 کروڑ کا جانور لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بھائی کی ہم زمین کے اوپر ہتھیا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 لاکھ کا جو ہے وہ لا کے ویڑا گھر کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں. کسی غریب کو اس کا حق ہم نہیں پہنچا رہے ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے جانور جو ہیں وہ اپنے دروازے کے اوپر لا کر باندھے ہوئے. میرے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی، میرے اللہ کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو جو ابھی میرے بھائی نے کہا نا، محسن نے، وہ تو نیتوں کو جانتا ہے کہ آپ کتنی نیت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں. خوشنودی والا بہرحال یہ کہ ہمیں خوش بھی رہنا چاہیے. آپ نے نا ایسا موضوع چھیڑ دیا، میں تھوڑا سا جذباتی بھی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے یا نہیں. چلے ابھی عید کی بھی بات کریں گے، عید کی بات ہے، تھوڑی کرکٹ کی بات کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ تھوڑا ڈرائی سنبھل کے گوشت کھائیے گا. چلے موڈ کو ذرا نارمل کرتے ہیں، ذرا ہم آتے ہیں کرکٹ پہ، پھر دوبارہ عید کی بھی بات کرتے ہیں. اچھا کرکٹ کی بات کریں جی، وائٹ واش کر لیا، اور آلموسٹ 3 سال کے بڑے اسپین کے بعد، لمبے اسپین کے بعد ہم نے وائٹ واش کیا، بہت بڑا وائٹ واش. تو یہ سیلیبریشن بڑے، میری کچھ کرکٹر سے بات ہوئی، کہتے ہیں ہم نے 2009 کا ورلڈ کپ جیت کے بھی اس طرح چکر نہیں لگایا جس طرح ہم نے بنگلہ دیش سے جیت کے چکر لگایا. تو کیسے دیکھتے اس پرفارمنس؟ اچھا اس طرح جی کہ اس میں بڑی سمپل سی ایک بات کرتے ہیں ہم، اس میں خوش تو ہونا چاہیے، ظاہر ہم جیتے ہیں اور 3.5 سال بعد جیتے ہیں، مطلب ایک فتح تو ہماری ہے. ایک خوش ہمیں ہونا چاہیے، مطمئن نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے جو جیسچر دیا دنیا کو وہ بہت ہی کمزور جیسچر تھا، کہ ہم نے جیتا اور جیت کے بنگلہ دیش سے جیتا ہے جو یو ای سے ہار کے آ رہی ہے، بیچاری اپنی 100 کرنا ان کے لیے دقت ہو رہی ہے، اور ہم نے ان کو ہرا کے ہوم گراؤنڈ پہ، ہوم کراؤڈ میں ہم نے سوچا کہ پورا جس طرح ایک ایونٹ نہیں، یو اے نے بھی سیلیبریشن نہیں کی. اس کی وجہ تھی وہ پچھلی مرتبہ آپ کو ہرا کے گئے تھے. نہیں بات ٹھیک ہے، وہ ٹیسٹ میں ہمیں ہرا گئے تھے، لیکن اگر ہرا بھی گئے تھے بائی آل مینز ہمارا نام ان سے بہتر ہے. چلے ہم 9ویں پہ تو نہیں ہے نا، 8ویں پہ. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری فٹنس بالکل نہیں ہے. ہم نے کرکٹ پوری کو T20 سمجھ لیا، نہ ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے. ایک ٹیسٹ کے بھی ہماری ٹیم ہے، ایک ون ڈے بھی ہے، نہ اس کا کوئی ذکر ہو رہا ہے، نہ اس پہ کوئی تیاری ہو رہی ہے، نہ ہی آگے کچھ مجھے FTF میں وہ نظر آ رہی ہیں کچھ چیزیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں فٹنس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو شاٹس ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہم اگریسو ہماری اپروچ ہو گئی ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹیکنیکلی اتنی کریکٹ اپروچ ہے. ابھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی فٹنس پہ. بالر ہمارے فٹ نہیں ہیں سوائے اوپننگ سلاٹ کے، وہ بھی اگینسٹ ایوریج ٹیم ہم اس پہ مطمئن ہیں. ہمارا مڈل آرڈر کہاں ہے؟ ابھی کوئی بیٹسمین آپ حسن نواز نے ویسے تھوڑا سا تو سٹیبلٹی دی ہے، وہ 2 ڈاؤن آتا ہے مڈل آرڈر تے آگے 5 بجے سے شروع ہونا ہے آغا صاحب سے. تو سلمان علی آغا پلئنگ ویری ویل،
لیکن فی الوقت ہمیں جو لڑکے فنش کرنے کے لیے چاہیے نا، کہ جو 2 اوور میں 25-30 کر سکیں، جو 2 اوور میں، یا پھر بالر بھی ایسے ہوں کہ جو 2 اوور میں 20-25-30 یہ ایک بچا بڑی سکیں. ڈبیٹ اس پہ ہم کرتے ہیں نہیں کہ ابھی ہم نے بالنگ آل راؤنڈر کھلانے تھے، ہم نے بیٹنگ آل راؤنڈر کھلانے جن کی باری نہیں آ رہی ہے. اچھا شاہنواز بھائی آپ یہ بتائیے کہ ہم نے 201 میچ کے اندر ان کو بیٹنگ کی آپشن دی، انہوں نے 200 کر دیا، تقریباً 200 کر دیا، آخری 4-5 اوور انہوں سے رنز نہیں ہوئے. تو یہ جو بالنگ کا مسئلہ ہے ہمارا، مجھے لگ رہا ہے اس مینجمنٹ کا سارا فوکس بیٹرز کے اوپر ہے. بالنگ کا پرابلم تو ادھر ہی کھڑا ہے. مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں حارث رؤفی رن دے رہا ہے، فہیم اشرف سے بھی بال 125 کی جا رہی ہے، تو اور عباس فریدی آیا ہے وہ بھی رنز دیتا ہے، وکٹ ٹیکر تو ہے لیکن رنز دیتا ہے. تو بالنگ کا مسئلہ تو آپ کچھ بھی ڈفرینٹ نہیں کر رہے. اصل میں بات پتہ کیا ہے، ہمارا پرابلم ہمارا ثانیہ یہ ہے کہ ہم جب بالنگ کو ٹھیک کرتے ہیں نا تو ہم بیٹنگ سے رہ جاتے ہیں، جب بیٹنگ کو ٹھیک کرتے ہیں تو چادر بالنگ سے چھوٹی رہ ہے، جاتے ہیں. چادر چھوٹی ہے. نہیں مطلب جب بیٹنگ کو ٹھیک کرتے ہیں تو بالنگ سے رہ جاتے ہیں. یہ ہمیں نا ابھی تک جو ہے وہ ایک جو کہتے ہیں نا جس کو ایک کمبینیشن بنانا، وہ ہمارا جو ہے نا وہ بن نہیں پا رہا. اور اس میں ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنی ذات سے جو ہے نا نکلنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں پاکستانی بن کر پاکستانی ٹیم کا انتخاب کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ نتائج تو ظاہر ہے کہ اچھے اور برے دونوں ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر تو جن لڑکوں نے پرفارمنسز دی ہیں، وہ بیٹنگ ہو یا بالنگ ہو، ان کو کیوں نہیں مطلب چانس آپ دیتے؟ اب آپ بالنگ کی ہی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور ہم نے 200 کروا دیا اور ایک ایسی ٹیم سے کروا دیا کہ جن کی بیٹنگ کا کوئی معیار ہی نہیں تھا دوسری بیچاروں کا. ٹیم ہوتی 250 ٹھیک ہے، کرتی. ہاں ہے یا نہیں؟ اور بھی ہوتے تو وہ کوئی اور بھی زیادہ کر لیتے. لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں علی رضا کا کیا قصور ہے؟ اس کو مطلب اگر ٹیم میں اس ٹیم کے خلاف بھی نہیں رکھا گیا تو اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا، کوچ نے نام نکالا اس کا. نہیں، کسی نے نکال دیا، کسی نے بھی نکال تو دیا. نام تو انہوں نے آفریدی کا بھی نکال دیا تھا، ٹھیک ہے نا، عباس آفریدی کا. ان کو بھی حیدر علی کا بھی. امیر حمزہ کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ پھر وہ شہزاد جو ہے اس کا کیا قصور؟ مطلب یہ وہ لڑکے ہیں کہ جنہوں نے پرفارمنسز دی ہے. اب آپ پتہ نہیں ہے کسی حد تک درست ہے یا نہیں ہے. میرے کئی باتوں کے اوپر تو میں نے ابھی وہ ایک دیکھا تھا آپ کے پروگرام کے اندر بھی، لوگوں کے جو کومنٹس آتے ہیں ان میں، تو ان میں بڑی گندی گندی گالیاں جو تھیں وہ بھی مجھے ملی ہیں اس کے اندر، کہ یہ وہاں بیٹھ کر یہ کیا باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور مجھے پتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو ایسا کام کرواتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بات اصل میں یہ کہ جو حقائق ہے وہ تو بیان کرنے کی ضرورت ہے نا، اب کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ان لڑکوں کو، اب تو میں جو کہہ رہا تھا، نسیم شاہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی فٹ ہی نہیں ہے مکمل طور پہ، ٹھیک ہے نا. جو آپ کا سپر بالر اس سے آپ نے صرف 2 اوور کروائے، 23 رن دے کر پھر اس کو وہاں پر بٹھا دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تو جو بالنگ کھلا رہے ہیں وہ بالنگ ہی فٹ نہیں ہے. بورڈ دیا جا تو رہا ہے جن کے میں نے نام لیے انہوں نے تو پرفارمنس دی ہے نا، پھر کھلائیں انہیں، کیوں نہیں کھلاتے انہیں؟ کہ بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آ کے اس پہ بھی بات کریں گے. اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ امپیکٹ کریٹ کرنے والے پلیئر اب ہم شامل کر رہے ہیں، اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ کے حوالے سے. جی اچھا محسن بھائی، بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے، کوشچن یہ ہے، اس پہ بھی اب ڈسکشن ہو رہی ہے، اور کوچنگ سٹاف نے بھی بات کی کہ ہمارا یہ تھا کہ وکٹ گرتی تھی تو ایک تھکا لگ جاتا تھا، 3-4 اوور ویسٹ ہو جاتے تھے. انہوں نے کہا جی اب بڑا کلیئرٹی کے ساتھ، جیسے محمد حارث نے بھی سینچری بنا ڈالی، خوبصورت 232 کے اسٹرائک ریٹ پہ بنائی، اور اس کی خوبصورتی ایک یہ بھی تھی کہ سینچری کے قریب بھی اس نے اپنی اننگز کو روکا نہیں. اور یہ پھر میسج سب نے یہی کہا، کیپٹن نے بھی، محمد حارث نے بھی، ہمیں کلیئرٹی ہے کہ اب آپ نے ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلنی ہے. اگر آؤٹ ہو جاتا تو جہاں سے اننگز رکی تھی آؤٹ ہونے سے پہلے وہیں سے سٹارٹ کرنی ہے. تو اس میں آپ کیسی اپروچ کے دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس طرح کی بات بالکل میسج تو کلیئر ہے. جو پازیٹیوٹی ہے کرکٹ میں جو نظر آئی ہے اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے. ایک تو پازیٹیوٹی کپتان کے حوالے سے ہے کہ وہ کپتان کوئی اپنی جگہ کے لیے نہیں کھیل رہا، وہ مطلب پلیئرز کو موقع دے رہا ہے، 7-8 لوگوں کو بالنگ بھی کروا رہا ہے تاکہ سب کو ایک میچ پریکٹس بھی مل جائے، چیزیں بھی سمجھ آ جائیں. اپنے آپ کو بھی ایک نمبر پیچھے لے کے آیا کہ حسن بہتر پرفارم کر جائے، تو یہ تو اس کی پازیٹیوٹی ہے. یہ بھی بالکل کلیئر میسج ہے کہ جس طرح پہلے ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ آؤٹ ہو جاتا تھا تو 1-1.5-2 اوور کی ایک بریک آتی تھی، اور وہ پھر پائل اپ ہوتا تھا، پھر کوئی نہ کوئی بندہ آؤٹ ہوتا تھا. یہ ایک فرق آیا. بڑی ٹیمیں کھیلتی ایسے ہی ہیں کہ کسی کے آنے اور جانے سے فرق نہیں پڑتا، وہ ایک سٹرائک ریٹ مینٹین کر کے ہی کھیلا جاتا ہے. پریکٹس بھی یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کا جو اوپننگ سلاٹ ہے وہ کس سٹرائک ریٹ سے کھیلے گی، 3-4 لڑکے اس کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، 3-4 لڑکے مڈل آرڈر کے لیے، اور اسی طرح بالنگ کا ہوتا ہے. وہ میسج بالکل کلیئر ہے. میرا کنسرن یہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے.
لیکن اس میں جس چیز کی ضرورت ہے نا، یہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ ہے کہ جو جتنے بھی لڑکے اوپر کھیل رہے ہیں وہ ان پچز پہ ان کنڈیشن میں دے آر ویری گڈ. لیکن جس وقت یہ بال انہیں 6 انچ اوپر ملنی ہے، 3 انچ اوپر ملنی ہے اور سیم بھی ہو رہی ہونی ہے، تو ان کی جو ٹیکنیک ہے، ظاہر ہے یہ کوچ ہم سے بہتر جانتا ہے، وہ اس پہ کام کر رہا ہوگا اور اس کو کرنا بھی چاہیے. اس وقت جس اسٹرائک ریٹ سے یا جس طرح یہ ہٹس مار رہے ہیں نا، یہ ہٹیں اوورسیز اچھی وکٹوں پہ نہیں لگیں گی، ٹیکنیکس میں فلا ہے. دوسرا جو ایشو ہے نا وہ فٹنس کا. میں بار بار اس ہر جی. فورم پہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو بالنگ ہے وہ 4 اوور کے لیے بھی فٹ نہیں ہے. کسی ایک بالر کا نام نہیں بتا سکتے جس کو آپ کہیں کہ یار اس کی اوور بچا لو، ڈیتھ اوور میں یہ اتنے اوور بچا لے گا. یہ ہم کسی کو نہیں کر کوئی ایک سکتے. بھی نہیں، بالکل ایسے ہی. اچھا آپ کوئی ایسا میچ فنشر آپ مجھے مڈل آرڈر میں نہیں بتا سکتے. حسن نواز اوپر ہے، اب پوری ٹیم ہم نے حسن نواز تو نہیں ہے نیازی کو نا، تیار کرنا تھا، اس کی بات ہم نے بہت کی. پوری ٹیم حسن نواز تو نہیں ہے نا. اب حسن نواز یہ ایک بال کی گیم ہے، اگر وہ کسی وقت آؤٹ ہو جاتا ہے تو نیچے آپ کے پاس کون بندہ ہے جو تیار ہے میچ کو فنش کرنے کے لیے کہ 8-10 اوور کی باری لے سکے، 15-16 رن کر سکے. اگر کہیں اوپر کوئی 1-2 آؤٹ ہونے سے کوئی پریشر ہے تو وہ نیچے ریلیز کر سکے. تو یہ ہونا ہے فٹنس سے. 360 کی کرکٹ جو ہے نا، ابھی آپ کا کوئی پلیئر نہیں کھیل سکتا سوائے 1-2 کے بیکاز آف فٹنس. آپ بابر اعظم کو بھی فٹ کر کے لیں. ینگسٹر جو ہیں محمد حارث، آپ بھی اس میں وہی 4 لڑکے ہیں. ہاں جی، حارث آ گیا، صاحبزادہ فرحان ہے، حارث ہے، حسن نواز ہے، مطلب یہ نئے لڑکے تو پروف کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ انہی پہ سٹک کریں گے یا واپس سوچا جائے گا بابر کی طرف بھی، کیونکہ کل کوچ کے ساتھ پریکٹس کرتے نظر آئے؟ اب تو وہ خیر پریکٹس بھی کرتے نظر آ رہے ہیں اور بڑی بھاگ دوڑ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اب کیمپین جو ہے وہ بھی چل رہی ہے رضوان اور بابر کے حوالے سے خاصی گرما گرم. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جن لڑکوں نے اب، اگر تو سائم ایوب کی بات کرتے ہیں ہم، صاحبزادہ کی بات کرتے ہیں، فخر زمان ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ان میں ایک ایڈ اور میں کر رہا ہوں جس کو نہیں ہم نے ابھی چانس دیا، وہ ہے نعیم خان. ٹھیک ہے نا، نعیم کو انہوں نے کیمپ میں نہیں بلایا، کیمپ میں بھی نہیں بلایا اس کو. ٹھیک ہے نا، یہ بڑی مطلب سوچنے کی بات. تو کیا ان کی موجودگی کے اندر رضوان کی یا ان کی جگہ بنتی ہے؟ پھر اگر آپ مڈل آرڈر کے اندر آ جائیں تو مڈل آرڈر کے اندر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ حارث ہو گیا، سلمان ہو گیا ادھر، پھر وہ نیچے سے حسین نواز ہیں وہ آ گئے. ٹھیک ہے نا، حسین نواز آ گئے، اور بھی پھر بار وہاں وہ بھی بیٹھا ہے، نیازی بھی بیٹھا ہے. تو کیا ان کی موجودگی، حسین طلعت بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک اچھا آل راؤنڈر ہے حسین طلعت جی، ٹھیک ہے نا. تو کیا ان کی موجودگی میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر دوبارہ سے بابر اعظم کو اور رضوان کو جو ہے وہ شامل کریں؟ کیوں انہوں نے پرفارمنس نہیں دی ہے نا. تو جب دی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ اب اس کے اندر سے تو ہلانے کی ضرورت. انہوں نے بھی بہت دی، انہوں نے بھی بہت دی، لیکن اس سے کوئی ٹائٹل نہیں جیت پائے، اس سے وکٹریز نہیں مل پائے. وہ ایک علیحدہ، میں تو موجودہ، میں تو حالیہ دور کی بات کر رہا ہوں نا، کہ جس کے اوپر اب یہ ہو رہا ہے کہ جی ان کو بھی، مطلب بھائی ان کو کیوں یار، اگر تو یہ نہیں کرتے نہیں، اگر بات کیا وجہ نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو اسی طرح ہی ایک بات چلتی رہی کہ یہ آئیں گے تو جو درمیان میں کھیلنے والے ہیں نا ان کا مرال خراب. اچھا، ایک بریکنگ نیوز کے اوپر بات کر لیتے ہیں. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جی سلمان علی آغا کو تینوں فارمیٹ کا کپتان بنایا جا رہا ہے. وہ پہلے تھا کہ ان کو وائٹ بال کا بنایا جائے گا، او ڈی اے کی بھی کپتانی مل جائے گی، اور ٹیسٹ کی جو ہے وہ ساؤتھ شکیل کو مل جائے گی، وہ وائس کیپٹن ہے. اب کل کی نیوز یہ آ رہی ہے، سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ شاید تینوں فارمیٹ کی کپتانی اس کو دی جا رہی ہے. تو آپ کے خیال میں وائٹ بال کی ملنی چاہیے ٹیسٹ کی ساؤتھ شکیل کو، یا باقی یہ ڈیسیژن ٹھیک ہوگا؟ نہیں، یہ ڈیسیژن نا ایک مرتبہ پھر بربادی کا وہ باعث بنے گا. ٹھیک ہے نا، ایک تو نا ہم اچانک جو ہے نا، اب میں کیا لفظ اس کے لیے استعمال کروں، کرنا تو چاہیے تھا لیکن میں نہیں کروں گا کیونکہ یہ میڈیا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے، لیکن یہ کہ حقیقت وہی ہے جو میرے دل میں ہے اس وقت. ہم ایک دم جو ہے نا اپنا نا ابو بنا لیتے ہیں کسی کو بھی فوری طور کے اوپر، چاہے کچھ ہو یا نہ ہو اس کے. اب آپ نے جناب ایک سری لنکا، بنگلہ دیش کے خلاف ایک لولی لنگڑی ٹیم کے خلاف آپ نے سیریز جیت کے بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے، اور اس کے فوراً بعد اعلان ہوا کہ جی اب ان کو ون ڈے کا کپتان بھی بنایا جا رہا ہے. پھر پتہ چل رہا ہے کہ جناب انہیں وہ ریڈ بال کا بھی کپتان بنایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جو جہاں پہ بہترین پرفارمنس دے رہا نا اس کو وہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور جنہوں نے ساؤتھ شکیل کو ہونا چاہیے ٹیسٹ کا کپتان. نہیں، ساؤتھ شکیل نے ثابت کیا ہے، ایک اچھی کپتانی کی ہے انہوں نے، ابھی پی ایس ایل کے اندر بھی انہوں نے بہت اچھی کپتانی کی ہے. تو ایسا نہیں کہ آپ ایک ہی بندے کے اوپر جب وہ ڈال دیں گے نا سارا برڈن تو وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا. جی محسن بھائی، بریک سے پہلے آپ کی پلیز. میں تھوڑا سا ان سے ڈس ایگری کروں گا.
عزت کے ساتھ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ کیونکہ وہ تینوں فارمیٹس میں وہ پرفارم کر رہا ہے. اب بار یہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی کا کپتان اور کسی کا اور اس میں نا پلیئرز بھی کنفیوز ہوتے ہیں اپنا لیڈر چینج ہونے سے. اس میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا کہ کوچ ایک رہنے دیں, کوچ بھی پھر تینوں کا ایک ہی ہو. نہیں میں بھی اگر آپ جس بندے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اس بندے کی تو وائٹ بال کے اندر جگہ ہی نہیں بن رہی تھی, ٹھیک ہے نا, جس کو آپ نے کپتان بنا دیا بن گیا نا تو پھر بن دیا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ساری جگہ کا کپتان بن جائے گا. اسی فورم ایسا ہی آپ بنائے اسے پھر ریڈ بال کا کپتان اور وائٹ بال سے اسے فارغ کریں. میں اوپینین یہ کہہ رہا ہوں ہاں جی کہ ہم اسی فورم پہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کو کپتان یا کوچ بناتے ہیں تو کنسسٹنسی دیں, تھوڑا ٹائم دے دیں. کہ مطلب ہم یہی کہتے رہے نا, اب ہم اسی بات کو تھوڑی کہتے ہیں کہ اب آپ. اچھا میرا ماننا یہ ہے کہ جس کو بھی بنائے نا, کیا پلیئرز بھی ٹیسٹ کی خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں, پورا WTC کا سائیکل اس کو کھلانا چاہیے. جیسے میں نے بڑی ڈیبیٹ کی تھی ابھی روہت شرما اور وراٹ کوہلی کے حوالے سے کہ یہ ٹھیک ڈیسیژن انہوں نے لیا. لوگ کہتے ہیں 6 منتھ اور کھیل سکتے سال, کیوں بھائی WTC کا 2.5 سال کا سائیکل ہے جس میں انہوں نے میچز کھیلنے ہیں, سیریز کھیلنی ہے. جو لڑکے کپتان سمیت انکلوڈیڈ آپ کے جو پلیئر وہ سب کو پورا رن ملنا چاہیے, اور اس کے بعد اگر نہیں پرفارم کرتے تو پھر اس کے بعد بریک لے لیتے ہیں جی. بریک سے واپس آ گئے, اسی کا بھی آنسر لیں گے. ایک آج کل بہت بڑی کنٹروورسی بھی چل رہی ہے, اس حوالے سے بھی ان کی رائے جانیں گے. اسٹے ود اس. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس زون. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے. جی بریک سے پہلے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ بھی, محسن بھائی بھی, اور ہم سب بیٹھ کر یہ ایک بات کرتے رہے پروگراموں کے اندر کہ جناب یہاں تو سلمان آغا کی جو ہے وہ T20 میں جگہ ہی نہیں بنتی وائٹ بال کے اندر, ٹھیک ہے نا. ان کو کپتان بنا دیا انہوں نے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر جب وہ جیتے تو پھر پتا چلا کہ جی وہ اپنا ون ڈے کے بھی کپتان ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اصل میں بابر کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا, جب بابر کو تینوں فارمیٹ کا کپتان بنایا گیا تو یہ کہا گیا کہ یار آپ نے سارا برڈن جو ہے اس کے اوپر ڈال دیا اور پھر اس سے پرفارمنس نہیں ہوئی. یہ ایک ایکسکیوز جو تھا وہ مل گیا تھا. تو آپ اب مطلب یہ کہ اس کو بھی ایک ایکسکیوز دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب روہت شرما بھی تینوں فارمیٹ نہیں ان کو چھوڑ دیں. روہت شرما یہ ایک ذہن کی بھی تو وہ ہے نا, مختلف ذہن ہوتے ہیں. کیا پتا یہ بابر سے میڈلی اسٹرانگ ہو. کون؟ سلمان علی آغا. نہیں ہو تو سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ابھی تو وہ رہیں گے, اس وجہ سے رہیں گے کہ کیونکہ کوچ بھی ان کا اپنا ہی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے یا نہیں, ان کا پسندیدہ ہے اور وہ کوچ کے پسندیدہ ہیں. تو ابھی تو کچھ دن جو ہے وہ مینٹلی طور کے اوپر اسٹرانگ ہی رہیں گے جب تک وہ ہیں. جب کوئی اور نیا بندہ آئے گا تو پھر پتا چلے گا کہ کون کتنا اسٹرانگ ہے. جی تو پھر بات کی بات وہ ہم بالکل بات کرتے ہیں, رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں تو پھر کہ ہم بات کرتے رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں اس کی وائٹ بال پہ جگہ نہیں بنتی وائٹ بال میں, لیکن ہم یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ جس کو بھی آپ بنائیں, آپ بنا دیا نا جی, وہ ہمارا وہ ٹھیک بنا یا غلط بنا وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. اب ڈبیٹ یہ ہے کہ وہ تو بن چکا ہے, مطلب وہ T20 کا تو بنا ہوا ہے جی. اب جب دوسرا انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو پھر اس کو ٹائم دیں. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ہی کہتے ہیں کہ تینوں فارمیٹ کا کپتان بنا دیا, پھر اس کو کوچ بھی بنا دیا. کنٹینیوٹی کی جو بات کرتے ہیں نا, کسی کو ایک لانگر رن کوچ ایک ہی رہنے دیں. نہیں کوچ ایک کیوں رہنے دیں, جب سب کچھ ہی بنتا جا رہا ہے تو پھر بنتا چلا جائے, پھر پتا چلے گا کہ سلمان آغا جو ہے وہ چیئرمین پی سی بی. ابھی وہ ڈیسیژن آتا ہے تو اس پہ پھر ہم مزید بات کریں گے. ایک کنٹروورسی ہوئی ہے لاسٹ ویک کے اندر, میرے شو میں بھی کامران اکمل آئے اور وہ بابر رضوان کے اوپر بات ہوئی. انہوں نے کہا جی ماڈرن کرکٹ نہیں کھیل رہے. پھر انہوں نے ایک لاسٹ ویک اسٹیٹمنٹ دی کہ ان کو ٹیسٹ تک محدود کر دینا چاہیے بابر رضوان کو. پھر ادھر سے بابر اعظم کے فادر کا بڑا فیئر قسم کا رپلائی آتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ اب تصویر بھی لگاتے ہیں جس میں کامران اکمل بھی, اور وہ مینشن کرتے ہیں کہ آپ کی کپتانی, اس کی کپتانی میں آپ کھیلے ہیں, اس نے 100 کیا تھا آپ نے 0 کیا تھا. غالباً وہ کسی ڈومیسٹک کے میچ کی وہ بات کرے. پھر وہ حابیل اور قابیل کی ایک تصویر اور بھی تھی کہ وہ کامران کھڑے ہیں اور بابر ان نیچے بیٹھے ہوئے. ہاں جی وہی اسی تصویر کے انہوں نے ذات کیپشن میں وہ لکھا. تو وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کامران اکمل کی اگر بات کی جائے تو وہ کرکٹر, ایکس کرکٹر, پاکستان کو 12-14 سال سرو کیا ہے, اس کی کرائے ہے. اب باپ کسی کا بھی ہو, بھائی کسی کا بھی ہو, اس کے ایموشنز اپنے بھائی یا باپ بیٹے کے ساتھ ہوتے ہیں. کیا ان کا رپلائی کرنا بنتا تھا؟ اور یہ ڈسکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون غلط کون ٹھیک ہے؟ نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ ایک تو نا یہ کرکٹ کی لڑائی کم اور گھر کی زیادہ لگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. بھائی اگر ان کے گھر کے کوئی معاملات ہیں تو گھر کے اندر بیٹھ کر وہ مطلب نکالیں. وہ اب کرکٹ کو سامنے رکھ کے وہ اپنے اندر کی جو باتیں ہیں نا ان کا بدلہ لے رہے ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. انہیں گھر میں بیٹھ کر گھر کے معاملات کو حل کرنا چاہیے. جہاں تک کرکٹ کا تعلق ہے تو کرکٹ تو پھر ظاہر ہے کہ عمر اکمل جو ہے کامران جو ہے
کامران نے بھی بہت بڑی آپ نے تو 12-13 سال کا نام کیا نا، آپ نے جی 3-4 سال ان کے کم کر دیے، 15-16 سال تو وہ پاکستان کے لیے کھیل گیا، پاکستان میں ٹھیک ہے نا؟ ٹوٹل اتنا ہی ہاں تو بہرحال یہ کہ کھیلے تو ہیں نا وہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے والد کو نا صدیقی صاحب کو ایک بڑے ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. وہ اپنے چھوٹوں کے جو کہتے ہیں نا چھوٹے سے منہ لگو گے تو پھیرتے، چھوٹا تو اگر کوئی بات کر دے گا تو وہ بہت ہی بری ہوگی، بڑا تو کوئی کر دے گا نا تو اتنی بری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی چھوٹا کر دیتا ہے تو پھر بات جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے محسوس کی جاتی ہوتی ہے. تو آپ کیوں مطلب اس کے ساتھ وہ جو ہے پنگا ڈال رہے ہیں؟ بھائی آپ گھر میں بیٹھیں اور بیٹھ کر بات کریں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہیں. جہاں تک کرکٹ کے معاملات ہیں تو ٹھیک ہے، کرکٹ کے معاملات جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، اور اگر انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر کامران نے یہ کہہ دیا کہ انہیں ٹیسٹ میچ تک ہی محدود رہنا چاہیے تو پھر وہ بابر اعظم اس کا جواب دے نا، بابر دے اور رنز کر کے جواب. میں وہی کہہ رہا ہوں کارکردگی ہی جواب ہوتی ہے، منہ سے کہنا نہیں جواب ہوتا. علی آغا کی مثال دیتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ نہیں ہے پلیئر، اس نے جو بھی ہے پرفارم کر کے دکھا دیا، اس نے کر کے دکھا دیا. آپ کر کے دکھا دیں کہ نہیں جناب میں تو اب بھی تو آپ مطلب کیمپوں میں آ رہے ہیں نا، اب بھی تو دھوپ کے اندر اگر آپ بھاگ رہے ہیں نا تو بھائی یہ کام پہلے کر دیتے، تم جب پہلے کر لیتے تو یہ بات یہاں تک کی نوبتی جو تھی وہ نہیں آتی. لہٰذا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامران اکمل کی اور بابر کے والد صاحب کی جو یہ لڑائی ہے نا، اس سے ہمارا جو تعلق ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جانے ان کا کام جانے. لیکن جہاں تک کرکٹ کا تعلق ہے، کرکٹ کے معاملات کے اوپر گفتگو ہے تو کرکٹ کے معاملات کے اوپر گفتگو کا جواب جو ہے نا وہ پرفارمنس ہی بنتی ہے، بالکل اس سے وہ جواب دے دیں. جی محسن بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی کسی بھی طریقے سے. دیکھیں کرکٹ، ایک کرکٹر پرفارم کر رہا ہے، دوسرا اس پہ کمنٹ کر رہا ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ تو دیکھنے والے بھی جانتے ہیں، پرفارمنس بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو بات ہوتی ہے کہ کسی پلیئر کا فادر آ کے درمیان میں بات کرے تو وہ دیکھیں نا، وہ انڈر پریشر بابر اعظم کو بھی کر رہے ہیں جی کہ بابر اعظم کو 10 جگہ جا کے وہ شرمندہ بھی ہونا پڑ رہا ہوگا اور وہ اس کو جسٹیفائی بھی کرنا پڑ رہا ہوگا. تو فادر کا تو درمیان میں بنتا نہیں ہے نا وہ کسی بھی طرح، کہ یا تو آپ کرکٹر ہوں تو پھر کسی طرح جواب دے دیں. آپ ایک نان کرکٹر آدمی ہیں، وہ آپ کی ایک رسپیکٹ ہے، آپ کا بیٹا کھیل رہا ہے تو بیٹے کے معاملات جو ہے نا وہ کرکٹ ہے نا، تو آپ بالکل آؤٹ آف دی موشن کے ساتھ تو نہیں آپ بات کر سکتے. دیکھیں موشن کے ساتھ آپ کسی نجی محفل میں بات کر سکتے ہیں، آپ اس کو پبلک تو نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کی کرکٹ پہ بات کر سکتے ہیں. ایک کرکٹر کے لیے بات کر رہا ہے. آپ مت سوچیں کہ اب دیکھیں نا بابر اعظم کے خلاف تو لاکھوں اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں، تو کس کو جواب دیں گے آپ؟ بالکل اس کو جواب اس لیے دے دیا کہ وہ بھتیجا ہے، وہ زیادہ چبھی یہ بات تو ہونا نہیں چاہیے. وہ اس کو کامران اکمل کو بھی وہ بھتیجا بعد میں کنسیڈر کریں، کرکٹر پہلے کنسیڈر. بالکل ایسے ہی دونوں کرکٹر اور سینئر، اور وہ مطلب کامران سینئر بھی ہے تو اس کا بھی ریکارڈ بنتا ہے. اگر وہ بات کر گیا تو کوئی اتنی بڑی بات بالکل جی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا جی، آپ دونوں کو ایڈوانس عید مبارک جی، اور تمام دیکھنے والوں کو مبارک ہو جی. بہت شکریہ. اور اگر آپ بھی کوئی بڑا جانور کریں تو تھوڑا سا گوشت گھر میں بے فکر ہیں جی، آپ نے کہہ دیا ضرور آئے گا جی. جی اوورسیز جو پاکستانی باہر رہ رہے ہیں یا جتنے مسلمان باہر آج عید منا رہے ہیں ان سب کو بہت بہت عید مبارک، اور آپ باقی سب کو ایڈوانس میں عید مبارک دی. انشاءاللہ کل ہم سیلیبریٹ بھی کریں گے اور شو بھی ہوگا، اس میں بھی اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے. عید کی خوشیوں میں اپنوں کے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کریں، اور میں خصوصاً کہوں گا کہ فلسطین کے مسلمان جو غزہ کے ہیں ان کے ساتھ جو اس ٹائم ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کشمیر کے اندر جو ڈھایا جا رہا ہے، تو ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جس کیپیسٹی میں بھی ان کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں وہ کریے، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ ہمارے مسلمان بہن بھائی جب ہم لوگ اپنے فیملیز کے ساتھ سیلیبریٹ کریں تو ان کا خیال بھی رکھنا یا ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.